ابھی جو قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو یہ قربانی کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تو مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے بھی باقی رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو دیکھو قربانی کرنے کا حکم قرآن شریف میں اللہ پاک نے دیا ہے۔ قربانی کے متعلق چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، پھر فقہی مسائل کا بیان ہوگا۔ حدیث پاک سنیے، حضور اقدس کہیں محبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ میں آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، کوئی عمل قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، قبول کر لیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربانی کو خوش دلی سے کرو، خوشی خوشی ادا کرو۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، جہنم اور اس کے درمیان وہ قربانی رکاوٹ بن جائے گی، روک ہو جائے گی۔ مسلمانوں کتنی بڑی بات ہے، جہنم سے کوئی چیز حجاب بن جائے، روک بن جائے۔ دنیا کا مال و دولت سب ایک طرف رہ جائے گا، کوئی تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا، لیکن جو دین کے راستے میں تم خرچ کرو گے، جو اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو گے، جو قربانی کرو گے، یہ قربانی جہنم سے روک ہو جائے گی تم کو۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں۔ اور حدیث پاک سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو، یعنی جو مالک نصاب ہو، بقدر نصاب مال رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کے پیارے رسول اس سے ناراض ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ عرض کی اور اون کے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ سرکار فرماتے جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ ایک صحابی ہیں، وہ پہلے ہی اپنے جانور کو ذبح کر چکے تھے، اور کیوں ذبح کیا تھا انہوں نے؟ ہم جلدی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے ایثار اللہ کے پیارے محبوب سے سیکھا ہے۔ ان کا ایثار دیکھیے، پڑوس والے غریب تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، اس جذبے سے پہلے ذبح کر لیا۔ لیکن سرکار تو یہاں فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اب میرے پاس صرف بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے ذبح کر لو، تم 6 مہینے ہی کے بکری کے بچے کو ذبح کر لو، اور تمہارے سوا کسی کے لیے 6 مہینے کا بچہ کفایت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابی سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جائز ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آج تو جس کو دیکھو بھانڈ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، اس کو شیطان نے یہ سجھایا ہے، اس کی وہابیت نے اس کو یہ بتایا ہے کہ تم جتنی گستاخی کرو گے اتنی تمہاری توحید مضبوط ہوگی۔ اللہ کے رسول کے اختیارات کا اگر تم اقرار کر لو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ارے یہ کیسی توحید ہے؟ یہ اسلامی توحید نہیں، یہ شیطانی توحید ہے۔ اسلامی توحید تو یہ ہے کہ دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی جھک جائے۔ تو یاد رکھو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اختیار نہیں رکھتے، وہ ہمارے آپ کے جیسے ہیں، معاذ اللہ بے قصو مجبور ہیں۔ ان کی کتاب تقویت الایمان میں بھی یہی سبق دیا گیا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا عطا فرمایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ بخاری کا عقیدہ نہیں ہے۔ بخاری تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے کہ ایک چیز جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ناجائز ہے، اپنے ایک صحابی کے لیے اس چیز کو انہوں نے جائز فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ بے قصو مجبور نہیں، بلکہ امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی والے دن 2 مینڈھے، سینگ والے، چتکبرے اور خصی کیے ہوئے ذبح فرمائے۔ یاد رکھنا، لوگ دین کے قریب آئیں، علماء کے قریب آئیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کیسے ہوگی یار؟ آپ ایک طرف بتاتے ہو کہ عیبدار جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور خصی ہونا تو عیب ہے، اس کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ تو دین میں اپنی عقل مت چلاؤ، دین میں شریعت کا پابند بنو، ائمہ دین کا پابند بنو۔ وہ عیب جس سے قربانی نہیں ہوتی وہ الگ چیز ہے، اور یہ خصی ہونا جانور کا، یہ تو اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے، اس کی صحت کو اچھا کر دیتا ہے، اس میں فربہی لا دیتا ہے، جانور کو تندرست بناتا ہے۔ تو اپنی عقل سے کام مت کرو۔ دیکھو خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر سال 2 میڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں۔ سبحان اللہ، لہٰذا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔